السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے فیفا ورلڈ کپ کا۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ نیو جرسی اسٹیڈیم میں ٹاکرا پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ ارجنٹینا نے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دی تھی۔ ہسپانوی ٹیم نے فرانس کو 2-0 سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان آج کھیلا جائے گا۔ نیو جرسی اسٹیڈیم میں ٹاکرا پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ فائنل میں مد مقابل ہوں گے ارجنٹینا اور اسپین۔ جشن منائیں گے کس ٹیم کے فین؟ لامین یامال کریں گے کمال یا میسی ڈالیں گے دھمال؟ کھیل کی عالمی سلطنت پر تسلط کی جنگ حتمی مراحل میں داخل ہو گئی۔ ایک جانب اسپین کا ناقابل تسخیر دفاع، دوسری جانب ارجنٹینا کے جنگجوؤں کا اجتماع۔ شائقین کھیل کے دلوں کی دھڑکن بے ترتیب۔ فائنل میچ کا سادہ سا فارمولا، میچ جیت جاؤ، عالمی چیمپئن قوم کی آنکھوں کے تارے بن جاؤ۔ دونوں جانب سے فینز ماحول گرمائیں گے، اپنے محبوب کھلاڑیوں کو شاندار کارکردگی پر اکسائیں گے، جیتنے پر فتح کا بھرپور جشن منائیں گے۔ اسپین کے شائقین ورلڈ کپ فائنل سے قبل نیو یارک میں جمع ہوئے۔ اسپین کے شائقین نے میڈیسن اسکوائر گارڈن پر جی بھر کر شغل میلہ کیا۔ ملکی پرچم لہرانے کے ساتھ ڈھول بھی بجایا۔ بھرپور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا گیا۔ نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ارجنٹینا کی قومی ٹیم کی حمایت کے لیے ہزاروں شائقین جمع ہوئے۔ فائنل سے قبل مداحوں نے قومی پرچم لہرا کر، نعرے لگا کر اور گیت گا کر اپنی ٹیم سے بھرپور محبت اور جوش و خروش کا اظہار کیا، جس سے ٹائم اسکوائر ارجنٹینا کے رنگوں میں رنگا نظر آیا۔ نیو یارک کے علاقے لٹل فلسطین میں مقیم عرب اور فلسطینی نژاد شہریوں نے ارجنٹینا کے مقابلے میں اسپین کی حمایت کر دی ہے۔ لٹل فلسطین کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسپین کی فلسطین کے حق میں پالیسیوں اور غزہ جنگ پر اسرائیل کے خلاف موقف نے اسے عرب برادری میں مقبول بنا دیا ہے۔ بروکلین میں جہاں بڑی تعداد میں فلسطینی، یمنی، لبنانی اور دیگر عرب برادریاں آباد ہیں، عالمی کپ کے دوران فلسطینی پرچم اور ثقافتی علامات نمایاں طور پر آویزاں کر دیں۔ فٹ بال ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کی ٹیم کی بھرپور حمایت، جاری کردہ ویڈیو میں گیت گا کر اپنی ٹیم سے والہانہ محبت اور جوش و خروش کا اظہار کیا گیا، جس سے ہر طرف ارجنٹینا کے رنگ بکھر گئے۔ میدان سے میسی کی فاتح کی حیثیت سے واپسی ظاہر کی گئی۔ ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں فٹ بال چیمپئن ٹیم سمیت گولڈن بوٹ کے حقدار کھلاڑی کا فیصلہ بھی ہوگا۔ فرانس کے امباپے نے 10 گولز کے ساتھ ٹورنامنٹ مکمل کیا، جبکہ میسی نے ٹورنامنٹ میں اب تک 8 گول سکور کیے ہیں۔ میسی کو امباپے سے آگے نکلنے کے لیے فائنل میں 3 گولز کرنے ہوں گے۔ اگر گول پر مقابلہ برابر رہا تو گولڈن بوٹ کا فیصلہ زیادہ اسسٹ کے ٹائی بریکر پر ہوگا۔ تیسری پوزیشن کے میچ میں ایک دوسرے کو بھرپور ٹف ٹائم دینا، قابل فراموش مقابلے کے اختتام پر انگلینڈ اور فرانس کے کھلاڑیوں نے کھیل کے اعلیٰ جذبے کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر باہمی احترام، اسپورٹس مین اسپرٹ کی شاندار مثال قائم کی۔ آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کشمیر کے موجودہ حالات کی تحقیقات کے لیے ٹروتھ کمیشن بنانے کی تجویز دی، لیکن کل عدم ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم نے کوئی سزا دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش ختم کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ایک وزیر نے راولا کوٹ اور میرپور کو آزاد کشمیر کا حصہ ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس بیان پر حکومت نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ کیا ہم اسے حکومت کی پالیسی سمجھیں؟ کشمیر کی 10 سیٹیں فیصل آباد کی نہیں، کشمیریوں کی جیب میں ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان شیر کا ایسا شکار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ ہر کشمیری شہری، ہر پاکستانی شہری پریشان ہے۔ ایکشن کمیٹی والوں نے مجھے ایک خط لکھا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان حالات کو سدھارنے کے لیے، اور میں نے اسی وقت وزیر اعظم تک اپنا پیغام پہنچ گیا۔ ابھی تک نہ احتجاج کرنے والوں نے میرا خط کا جواب دیا ہے، نہ وزیر اعظم صاحب کا یا ان کے نمائندے جس سے میں رابطہ میں تھا، وزیر خارجہ، اس نے کوئی جواب دیا ہے۔ 40 ڈیز گزرنے والے اور پورا کشمیر بند پڑا ہوا ہے۔ آپ نے 27 جولائی کو یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ میرا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں کا حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو میرپور کو، جو راولا کوٹ کو کشمیر کا حصہ ہی نہیں مانتے؟ 5 سال پورے کرنے ہیں تو اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو چھوڑنے کا اندیا دے دیا۔
پیپلز پارٹی رہنما نیر حسین بخاری کی بول کے پروگرام ڈیبیٹ میں معروف شہریار سے بات چیت میں کہا کہ نون لیگ اسی طرح چلے جس طرح طے ہوا تھا. ہم ان کی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ان کے تابع نہیں ہیں. مکمل انٹرویو رات 10 بجے نشر کیا جائے گا. ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو حکومت بنانے میں آپ سے تعاون بھی کیا, آپ کا بجٹ بھی پاس کرواتے ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس حکومت کے یا ان کی جماعت کے تابع تو نہیں. ہمارے پالیٹکس کے اپنے پرنسپلز ہیں. یہ وہ جماعت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ نہیں بنی. عوام کی براہ راست مدد سے, تعاون سے اور ان کی سپورٹ سے ہمیں اقتدار ملتا رہا. ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کشمیر بڑا سینسٹیو ایشو ہے اور کشمیر کے لوگوں کی بڑی سیکریفائسز ہیں اور ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا ہے کہ نورین نیازی کے بیان پر انہیں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. نورین نیازی اور ان کے بھائی کی پارٹی اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں. لاہور میں اجتماع سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مارکہ حق پر آواز اٹھانے والے بھارتی میڈیا کو پروپیگنڈے کا موقع دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت 25 گروپ بن چکے ہیں. کوشش تھی کہ انڈین میڈیا اس کو اٹھائے اور میں انڈیا میں یہ بات کر سکوں اپنے ملک کے خلاف. یہ ناقابل معافی ہے اور اس پہ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. اپنے بھائی کی سیاست کے پیچھے جو کہتے ہیں کہ فلاں نہیں تو پاکستان نہیں, اب وہ مارکہ حق پہ سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے تو یہ شاید سیاست چمکے گی. آپ کی سیاست دفن ہو چکی ہے, آپ کی پارٹی انتشار کا شکار ہے. امریکہ نے ایرانی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر میزائلوں سے حملہ کر دیا. امریکی فوج نے زیر تعمیر ڈارخوین جوہری پلانٹ کو متعدد بار میزائلوں سے نشانہ بنایا. بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران کی زیر تعمیر جوہری پاور پلانٹ پر مبینہ حملے کی اطلاعات کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ نے تازہ حملوں میں اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز پر بھی بم برسانے کا دعویٰ کر دیا. امریکہ نے ایران پر پھر بم برسا دیے. اس بار ہدف بنی ایران کی جوہری تنصیبات. ایرانی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے زیر تعمیر ڈارخوین جوہری پلانٹ کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کی ساحلی نگرانی, فضائی دفاعی تنصیبات, بحری صلاحیتوں, میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کے مراکز کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. تازہ حملوں میں اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز پر بھی بم برسانے کا دعویٰ کر دیا. بندر عباس, کشم اور سرک میں کئی دھماکے سنے گئے. امریکی فوج نے خوزستان اور ہرمزگان کے مختلف علاقوں میں شدید حملے کیے. بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران کے زیر تعمیر جوہری پاور پلانٹ پر مبینہ حملے کی اطلاعات کی تحقیقات شروع کر دی. بیان میں کہا کہ ڈارخوین کی یہ تنصیب ابھی تعمیر کے ابتدائی مرحلے میں ہے. ایجنسی کے آخری معائنے کے وقت وہاں کوئی جوہری مواد موجود نہیں تھا. جمعے کو 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا باعث بننے والا ایرانی حملہ امریکی افواج سے گزشتہ 5 دنوں کے دوران چوتھا حملہ تھا. امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 2 روز قبل بھی موافق سلطئی ایئر بیس پر حملہ ہوا جس میں 20 سے زائد امریکی فوجی زخمی ہوئے. ایک اور حملے میں کئی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا, جبکہ اس سے قبل بھی رہائشی مکان پر حملے میں کئی اہلکار زخمی ہوئے. امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج امریکی فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینے میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مہارت حاصل کر چکی ہے. روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے میزائل زیادہ تیز رفتار ہیں اور ہدف سے کچھ سیکنڈ پہلے پوزیشن بدل لیتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.